سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، اور یہ وہ مختصر صورت ہے جو کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے سینے میں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی، اس وقت مکہ میں دستور یہ تھا کہ کوئی بھی شاعر، بڑے سے بڑا شاعر، جب کوئی اپنا کلام لکھتا تو وہ جب یہ سمجھتا کہ یہ میرا کلام بڑا خوبصورت ہے، اس جیسا کسی کا کلام نہیں ہے، تو وہ اس کو لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتا تھا۔ دیانتداری کا عالم یہ تھا کہ کوئی اس کو اتارتا نہیں تھا جب تک کہ اس کا کلام اس سے اچھا نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے اسے لکھوایا اور لکھوا کر بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دی۔ مشرکین بھی اتنے دیانتدار تھے کہ ان میں سے کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان آیات کو، اس سورہ مبارکہ کو اتار کر اس کی جگہ اپنا کلام لگا دے اور یہ کہے کہ میرے اشعار، میری باتیں، میرا کلام اس سے زیادہ فصیح ہے۔ جو بھی دیکھتا تھا وہ اس کلام کو جب پڑھتا تھا تو اس کو پڑھ کے وہ یہی کہتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں۔ اور ان 3 آیات پر مشتمل صورت میں اللہ رب العزت نے بہت سی باتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی، اور ان میں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیغام۔ دراصل جس ماحول میں، جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی، وہ پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے تو آپ کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی۔ لوگوں کو آپ کے ساتھ ملنے نہیں دیا گیا، ملاقات کرنے سے روکا گیا۔ پھر جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان کو طرح طرح سے مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے خاندان سے، قبیلے سے الگ ہو گئے، کٹ گئے۔ ابتر جو اس سورہ مبارکہ کا آخری لفظ ہے کہ آپ اپنے خاندان سے، قبیلے سے، اپنی روایات سے، رسم و رواج سے کٹ گئے، الگ ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ابھی اتنے لوگ نہیں ہیں، جتنے ہیں وہ بھی کٹ گئے ہیں۔ تھوڑا عرصہ گزرے گا، تھوڑا سا وقت گزرے گا، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ان لوگوں کا کوئی فیوچر ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے قاسم تھے، پھر اس کے بعد آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب تھی، پھر اس کے بعد آپ کے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے، پھر اس کے بعد آپ کی جو 3 بیٹیاں ہیں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، اس ترتیب سے تھی۔ تو آپ کے جو بڑے بیٹے تھے وہ عمر میں اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ گھوڑے کی سواری کر لیا کرتے تھے، اتنے بڑے ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ پھر آپ کے دوسرے بیٹے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو عاص بن وائل ایک مشرک تھا، اور اسی طریقے سے اور بھی جو مشرکین تھے انہوں نے اس پر اور زیادہ خوشیاں منانے شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت، آپ کا فیوچر ختم ہو گیا ہے، آپ کا مشن کبھی مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نعوذ باللہ ابتر ہیں، بے نسل ہیں، آگے آپ کی نسل ہی نہیں چلے گی، تو لہذا آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ 4 دن کی یہ زندگی ہے، اس زندگی میں یہ جتنی بھی محنت کریں گے، جیسے ہی دنیا سے جائیں گے ساری محنت ختم ہو جائے گی اور سارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور یہ وہ آپ کو بار بار تانے دیا کرتے۔ انسان تو بہرحال انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے متاثر ہوا کرتے تھے، اور متاثر ہو جانا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان حالات میں اس سورہ مبارکہ کو نازل کی، اور یہ سورہ مبارکہ صرف آپ کے لیے خوشخبری نہیں تھی بلکہ یہ ایک پیشین گوئی بھی تھی۔ صرف خوشخبری نہیں تھی بلکہ یہ پوری پیشین گوئی تھی، اور اس پیشین گوئی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، خاندان سے، فیملی سے
معاشرے سے کٹ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں الگ ہو گیا ہوں، میرے بعد میرا سلسلہ کیسے چلے گا، اور میرے بعد میرا کوئی نام کیسے لے گا، اور آگے فیوچر کا کیا بنے گا۔ قرآن کریم اس سورہ مبارکہ سے ہر اس آدمی کو یہ سبق دیتا ہے کہ یہ مستقبل، یہ فیوچر، یہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ ہے۔ تم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص بنو، تمہارے مستقبل کو وہ سنوارے گا۔ تم اللہ کے دین کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرو، اللہ تمہارے معاملے کی اصلاح کر دے۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ کو تسلی بھی دی، آپ کو خوشخبری بھی دی، آپ کو تسلی بھی دی اور آپ کو اس سورہ مبارکہ میں پیشین گوئی بھی کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو بہت سی خیر عطا کی۔ فصلی لربک، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک، یقیناً آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی بے نسل ہوگا۔ 3 مختصر آیات ہیں۔ سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ ہے انا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عظمت کا اظہار ہے اور اللہ کی طرف سے آپ پر اللہ کے احسان اور نعمت کا اظہار ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور اسی لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی اعطینا، قرآن کریم میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے آتینا، ایک ہے اعطینا۔ اعطینا کا لفظ ہے عطا سے۔ عطا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو مالک بنا دی اور یہ ہماری آپ پر خالص عطا ہے۔ آتینا کے معنی میں یہ مفہوم نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس سب کا آپ کو مالک بنا کے دیا۔ اور دیا کیا ہے؟ فرمایا الکوثر۔ کوثر کا معنی عربی زبان میں یہ ایسا لفظ ہے، اردو میں ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں اس سے عمومی طور پر ایک ہی بات سمجھی جاتی ہے، مراد لی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے اس آیت کا معنی پوچھا تو انہوں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت سی خیریں عطا کی۔ اب وہ بہت سی خیریں کیا کیا ہیں وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے، یا ہم یہ سنتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد وہ حوض کوثر مراد ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حوض کوثر بھی اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیریں عطا کی گئی، تھوڑی سی خیر نہیں، کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت سی خیریں۔ اور ان خیروں میں سے سب سے بڑی خیر کعبۃ اللہ ہے، قرآن کریم ہے، حکمت ہے، اور مقام محمود ہے۔ اور پھر آپ نے خود فرمایا کہ کوثر سے مراد جنت کے اندر ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی۔ پھر کوثر سے مراد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حوض کوثر مراد ہے جو روز محشر قیامت کے دن ہوگا۔ اور مفسرین نے یہاں کوثر سے مراد جو ہے وہ آپ کی جو اولاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں ان کو بھی مراد لیا، اس لیے کہ مشرکین جو بنیادی طور پر آپ پہ اعتراض کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ آپ کی اب نسل ختم ہو جائے گی، اولاد کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت نے اس سے آپ کو تسلی دی، اور آپ نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، اس سے اس کا سلسلہ نسب چلتا ہے۔ میری نسل کو، میرے نسب کو اللہ نے بیٹے کی بجائے میری بیٹی فاطمہ سے چلائے، اس لیے پوری دنیا میں آج تک آپ کی نسل کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ اور کوثر سے مراد وہ جو شفاعت کبریٰ جو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کی طرف سے اختیار ملے گا وہ بھی ہے۔ آپ کی امت یہ بھی کوثر کے اندر داخل اور شامل ہے۔ آپ نے خود حدیث میں فرمایا انی مکاثر بکم الامم،
قیامت کے دن باقی ساری امتوں کے مقابلے میں اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت باقی سارے نبیوں سے بڑھ کے سب سے زیادہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور باقی جو صفیں ہیں وہ باقی سارے کے سارے انبیاء کے امتی ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ 80 صفیں آپ کی امت کی اور باقی جو صفیں ہیں وہ باقی سارے انبیاء کی۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے کہ ان پر ایمان لانے والا ایک بھی نہیں ہوگا، وہ اکیلے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، تمہاری وجہ سے اللہ کے سامنے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کا اظہار کروں۔ اور جو نہر ہے جو آپ نے معراج کے موقع پر دیکھی، آپ نے ایک نہر دیکھی جنت میں، آپ نے فرمایا کہ اس نہر کے پانی کے نیچے پتھر نہیں تھے، کنکر نہیں تھے، بلکہ قیمتی موتی تھے جن پر وہ پانی بہہ رہا تھا، اور اس کے کنارے مٹی کے بنے ہوئے نہیں تھے بلکہ مشک اور زعفران سے بنے ہوئے اس کے کنارے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس نہر کے 2 میزاب ہیں، 2 پرنالے ہیں، اس سے پانی گرے گا حوض کوثر کے اندر۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر قیامت کے دن جو آئے گا اس پر ایک مرتبہ جو پانی پی لے گا، اس قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ برف سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہاں پر ایسے کوزے رکھے ہوئے ہیں، ایسے برتن رکھے ہوئے ہیں پانی پینے کے لیے کہ جن کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا صحابہ کو انی فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، تم میرے بعد آؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر گواہ ہوں گا، تمہارے معاملے میں گواہی میں دوں گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا کہ میری امت میں جنت میں جانے والے لوگوں کی تعداد وہ باقی تمام امتوں سے بہت زیادہ بڑھ کے ہوگی۔ اور آپ نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بہت سی اقربا پروریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ تمہیں چھوڑ کر اوروں کو ترجیح دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم صبر کرنا یہاں تک کہ تمہاری میرے سامنے میرے سے حوض کوثر پہ ملاقات ہو، یعنی دنیا کے معاملات میں لڑنے جھگڑنے میں نہ پڑ جانا۔ اور پھر خاص طور پر آپ نے جو انصار صحابہ کرام تھے ان کو یہ تلقین کی تھی، فرمایا میرے بعد تم پر اوروں کو ترجیح دی جائے گی تو تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پر تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے عمومی طور پر ارشاد فرمایا، اور یہ کیا فرمایا کہ گویا کہ جو آدمی اس دنیا میں اپنا حق اللہ کے لیے چھوڑ دے گا، اللہ رب العزت اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پلائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پر ہوں گا تو کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ تو میں فرشتوں سے کہوں گا کیا ہوا ہے، انہیں کیوں ہٹا رہے ہو، کیوں دور کر رہے ہو، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے پہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ کہیں گے ایمان تو آپ پہ لائے تھے لیکن آپ کے بعد انہوں نے دین کا حلیہ مسخ کر دیا تھا، بدل دیا، دین کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا تھا، اس لیے ایسے لوگوں کو آپ کے حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہو۔ اس میں ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین پر بیائی نہیں ویسے عمل کرنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، بتایا، صحابہ نے سمجھا، وہی اصل دین۔ باقی وہ چیزیں جنہیں ہم اپنی طرف سے دین میں شامل کرتے جائیں، چاہے ہم اس کو کتنے ہی خوبصورت عنوان کیوں نہ دے دیں، جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور ایک اور جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس جملے کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، زبان سے کہنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کرے کہ یہ جملہ میرے اور آپ کی زندگی بدل دے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، وہاں پہ تمہارا استقبال کروں گا، اور جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرا منہ کالا نہ کروانا۔ اتنا بڑا جملہ ہے کہ ایک مومن کو سیدھا کر دینے کے لیے کافی، زبان پہ لانا بھی مشکل، زبان پہ لانا تو دور کی بات، تصور کرنا مشکل ہے کہ جن کے چہرے کی اللہ والضحیٰ کے ذریعے سے قسمیں کھا رہا ہے، اور آپ اپنی امت سے یہ کہہ رہے ہیں۔ امت اپنا حال دیکھ لے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو لایا جائے گا، میں کہوں گا میرے امتی ہیں، وہ کہیں گے نہیں آپ کے امتی نہیں۔ اور یہی بات ہے جو پچھلی سورہ مبارکہ میں تھی کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نمازی نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان پہ کوئی اثر نہیں کرتی، اس کا ان کی عملی زندگی کے ساتھ لنک ہی نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ کی قسم اس زمین آسمان ساری چیزوں سے وزنی جملہ ہے، ساری کل کائنات سے وزنی جملہ ہے، جو مجھے اور آپ کو سیدھا کر دینے کے لیے کافی ہے اگر ہم سیدھا ہونا چاہتے۔ تو یہ فرمائے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بڑی خیریں عطا کی۔ اب اتنے اللہ کے انعامات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا، احسان کا شکریہ کیا ہے؟ فرمایا دو کام کیجیے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ گزشتہ صورت میں کیا تھا؟ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز وہ بس برائے رسم ہے، رواج کے طور پر ہے، عادت کے طور پر ہے، عبادت کے طور پہ نہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے، کہ آپ کا نماز میں اللہ سے ایسا تعلق ہو، ایسا کنیکشن ہو، ایسی توجہ ہو، وہاں رب اور بندے کے درمیان کوئی اور نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا رب اس کے اور قبلے کی دیوار کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ تو مکان سے پاک ہے، لا مکان ہے، لیکن نمازی کو یہ تصور دینے کے لیے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وانحر، قربانی کیجیے۔ اور یہ دونوں کام مشرکین کیسے کر رہے تھے؟ نماز اگر پڑھتے تھے تو اس کی شکل حلیہ بگاڑ دی۔ نماز سجدے میں انسان اپنا سر رکھتا ہے، مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہی اپنا سر بتوں کے سامنے ان کے آستانوں پہ جا کے رکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا فصلی لربک، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ اور وانحر، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ قربانیاں، وہ چڑھاوے بتوں کے نام کے دے رہے تھے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کا نہیں دیتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر سورۃ انعام میں کہا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، دونوں حصے نکالتے تھے، لیکن شریکوں کے حصے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا حصہ اگر رہ جاتا تو رہ جاتا۔ تو فرمائے وانحر، آپ قربانی کیجیے۔ اور قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نام پر ذبح کر، اور یہ اسی کو جچتا ہے کہ اس کے نام پہ ذبح کیا جائے، اس کے لیے خون بہایا جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جچتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کو جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو اس کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو روا ہی نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ ایصال ثواب اور چیز ہے، یہاں ایصال ثواب مراد نہیں۔ ایصال ثواب تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ یہاں مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے، اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔
مشرکین کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام کا ذبح کرتے تھے اور ان کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ تو فرمایا شکرانے میں بدنی عبادات میں سے پہلی عبادت ہے نماز، یہ شکرانہ ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا ناشکر گزار کوئی نہیں۔ اور مالی عبادات میں سے بڑا شکرانہ کیا ہے؟ قربانی کی صورت۔ اور یہ قربانی جو قربانی عید کی ہے اس کے صورت میں بھی، اور اس کے علاوہ نفلی قربانی، نفلی صدقے کے طور پر۔ اور یہ کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز بھی، قربانی بھی، اور صرف اتنا نہیں، جینا مرنا بھی للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے۔ صرف نماز نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد کاروبار جیسے مرضی کریں، خوشی غمی جیسے مرضی کریں، لین دین جیسے مرضی کریں، اخلاق جیسے مرضی ہوں، معاملات جیسے مرضی ہوں، یہ مراد نہیں۔ نماز تو ایک ذریعہ ہے باقی زندگی کی اصلاح کے لیے۔ تو فرمایا اللہ نے آپ پر اتنے بڑے بڑے انعام کیے تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، یہ دونوں کے دونوں آپ کے لیے شکرانے کے طور پر عمل بتائے گئے۔ تو گویا جو نماز نہیں پڑھتا وہ نہ شکر گزار ہے، وہ زندگی میں جتنی مرضی تسبیحات یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کر لے، وہ نہ شکر گزاری۔ جو قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نام پر دیتا نہیں ہے، اور خاص طور پر جان کی قربانی نہیں کرتا، تو وہ بھی اللہ کا ناشکر گزاری۔ شکر گزاری کی کیفیات کیا ہیں، عمل کیا ہے، وہ بھی بتا دی۔ اور کیا فرمایا؟ ان نشانئک ھو الابتر۔ شانی ان عربی زبان میں اس دشمن کو کہا جاتا ہے جو دشمنی میں اس حد تک گر جائے کہ دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ تو فرمایا یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، آپ بے اولاد ہو گئے ہیں، آگے سلسلہ نہیں چلے گا۔ فرمایا میں رب یہ کہتا ہوں، یہ پیشین گوئی کرتا ہوں کہ آج نہیں، انسانی تاریخ میں جو آپ کا دشمن ہوگا وہ خود بخود ناکام بھی ہوگا، نامراد بھی ہوگا، ذلیل و رسوا بھی ہوگا، اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت سے لے کے آج تک، آج آپ کی نسل سے، آپ کے حسب نسب سے تعلق رکھنے والے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی علوی ہے، اور کوئی اور دوسرے القابات کے ساتھ دوسرے نسب سے تعلق رکھنے والے، کوئی حسنی ہے، کوئی حسینی ہے، جو لوگ آپ کے مقابلے میں تھے، جو کہتے تھے ہمارے 10 بیٹے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری نسل چلے گی، ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے کہ اس پیسے کو ہم بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں تو کھا کھا کے ہماری 7 نسلیں ختم ہو جائیں گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آج کوئی ان کی نسل کا نہیں، اور اگر کوئی ہو بھی تو فخر کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابو لہب کی نسل میں سے ہوں، اس کے خاندان میں سے ہوں، اور ابو لہب کی نسل میں سے ہوں، یا ولید بن مغیرہ کے خاندان میں سے ہوں، میری فیملی، میرا خاندان، میرا حسب نسب بڑا اونچا ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ اور یہ دشمن جو اس وقت تھے وہ بھی، اور اس کے بعد انسانی تاریخ میں جن نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، اللہ نے انہیں ناکام بھی کیا، ذلیل بھی کیا، اور ان کی نسلوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے آج پوری دنیا میں موجود ہیں، اور انسانی تاریخ میں ایسا ہی ہوا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کی نسل نہیں چلی، اس کی نسل باقی نہیں رہی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس دنیا سے جب گیا تو ذلت اور رسوائی کی حالت میں گیا، اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، پیشین گوئی بھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ تم اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرو۔ اللہ کا وعدہ ہوگا، ہو کے رہے گا، اس کو ہو کر رہنا ہے۔ ابو لہب کے بیٹے نے، جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ نے شیر کے ذریعے سے اس کو موت کے منہ میں ڈال دی، شیر نے اس کو پھاڑ دیا۔ لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں کیا فرمایا گیا کہ مسلمان وہ نہیں ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ مسلمانوں سے ہی اس بات کا امتحان ہے۔ آج پوری دنیا سے اس بات کی کوشش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو مسلمانوں کے دلوں میں مقام ہے، عزت ہے، احترام ہے، بس کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے بار بار خاکے بنائے جاتے ہیں، بار بار ایسے کام کیے جاتے ہیں، ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور ایسے قوانین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن قوانین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی توہین کو جرم قرار دیا گیا، ان کو ختم کرنے کی بار بار کوشش کی۔ تو بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس محاذ پر، اس معاملے میں ہر اعتبار سے ڈٹ کے مقابلہ کریں اور اس بات کو بھول جائیں کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ہم اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کریں۔ اور یہ اس دور کے لوگوں کے بارے میں بھی تھا، آج بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے گا، اللہ اس کو، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ لگا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، پھر چاہے وہ جتنا مرضی سمیٹ لے، جتنا مرضی اکٹھا کر لے، جتنا مرضی چھوڑ جائے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ آج ہمارا رونا بھی بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، اس بات کے تانے بھی لوگ دے دیتے ہیں، خواتین بھی باتیں کر دیتی ہیں، اور یہ رویہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ کون سی اولاد اور کون سی لڑی، جو آدمی مر گیا اس کے پیچھے اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہو کیا نہ ہو، اسے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ہم خود دیکھ لیں، ہمارے باپ کا نام ہمیں یاد ہوگا، دادا کا نام یاد ہوگا، پر دادا کا نام بہت سے لوگوں کو نہیں یاد ہوگا، اور اس سے اوپر تو بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کون سے ادھر تمغے لینے ہیں، کون سے ادھر ایوارڈ لینے ہیں؟ ہم کرنے کا کام کر۔ اگر اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں معاشرے سے الگ سمجھا جاتا ہے، الگ قسم کے لوگ سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس بات پر پریشان ہونے کی بجائے ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا فیوچر اللہ کے ہاتھ میں، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمارا خود کفیل ہو۔ وہ تو خود کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا، تم اس کے کام میں لگو وہ تمہارے کام میں لگے گا۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ خود سنبھال لیں۔ اور اگر ہم یہ چھوڑ کے اس میں لگ جائیں جو ہمارا کام نہیں ہے، تو زندگی بھر دوڑتے رہیں، نہ اپنے لیے کچھ کر سکیں گے اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ تو یہ سورہ مبارکہ مختصر جامع سورہ مبارکہ ہے، جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہی ہمیں یاد کرواتی ہے، یہی سبق دیتی ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر ملا کے نہ چلو، اگر معاشرہ دین کے خلاف ہے تو اپنے آپ کو اس سے الگ کر لو۔ اور اگلی سورہ مبارکہ میں بعینی ہی یہی بات کی جا رہی ہے۔